بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں اقوام متحدہ کی اس تازہ ترین رپورٹ سے کروں گا جس کے مطابق پاکستان کی موجودہ آبادی 24 کروڑ سے زائد تجاوز کر چکی ہے اور دنیا میں آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ آبادی والا 5واں ملک پاکستان بن چکا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے صحت کے اعداد و شمار کو، ماضی کے اور حال کو دیکھا جائے تو صحت کی صورتحال گزرتے سالوں کے ساتھ بد سے بدتر نظر آتی ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں جس سے بچوں اور خواتین کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری حکومتوں اور حکمرانوں کی ترجیح عوام کی صحت اور تعلیم نہیں رہی ہے، اور اب تو حد یہ ہے کہ آنے والی موجودہ حکومت جو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے بلند و بانگ دعوے کے ساتھ آئی تھی، اس نے مہنگائی کا 75 سالہ تاریخ کے اندر ایک نیا بدترین ریکارڈ قائم کیا ہے، جس کے مطابق ایک عام آدمی کا 2 وقت کی روٹی تو بڑی بات ہے، ایک وقت کے سالن کا بندوبست بھی اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہو چکا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب ملک میں 131 سے زائد جان بچانے والی ادویات نایاب اور ناپید ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ خام مال کی عدم دستیابی اور ڈالر کا مستحکم نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں اموات کی خاص وجہ کو اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے تو دل کے شریان کی بیماری سے 8%، کینسر سے 8%، اسٹروک سے 6% اور لوئر ریسپیریٹری انفیکشن سے 8% اموات کے اشاریے ہمیں ٹیبل میں نظر آتے ہیں۔ جبکہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ملک کی 90% آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ یہ ریاست کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو پینے کا صاف پانی دے، اور اس وقت انفیکشن ڈیزیز کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پیٹ اور معدے کی بیماریوں سے لے کر زیادہ تر کثیر بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے متعلق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں بیماریوں کی روک تھام کے لیے نہ صرف منصوبہ بندی کی جاتی ہے بلکہ اس کے لیے خطی رقم بھی مختص کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بغیر اسکلڈ افرادی قوت کے نت نئی مشینوں کی خریداری کے اوپر ہم اپنے صحت کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس لیے اس پر رقم خرچ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے
حکمران اور صحت کی انتظامیہ، ان کے بھاری بھرکم کمیشن ان مشینوں کی خریداری کے پس پردہ ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ صحت کا جو بجٹ ہمارے یہاں ہونا چاہیے، اول تو وہ ہے نہیں، اور جو ہے تو اس کی ایک کثیر رقم جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں، اور اس کا ایک تقریباً 30 سے 50% حصہ کمیشن اور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو حالیہ رپورٹ قومی اسمبلی میں یہ ہمارے یتیم وزیروں اور مشیروں کے دورے کی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ بیرونی ممالک کے دورے ہمارے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کیے ہیں۔ جب معیشت کی یہ بدترین صورتحال ہے، قوم ان سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ اس دوران انہوں نے جو غیر ملکی دوروں پر سب سے زیادہ سرکاری خزانے کی رقم خرچ اور صرف کی ہے، اس کے نتائج اور اس کے حصول، اس سے حاصل انہوں نے کیا کیا۔ حکومت نے IMF سے جن کڑی شرائط کے ساتھ قرضے لیے ہیں، ماضی کی روایات کے مطابق معیشت کے اس بدترین دور میں بھی عوام سے تو قربانی مانگی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ وفاقی کابینہ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے، پھر بہت ہی بے شرمی کے ساتھ میاں شہباز شریف یہ بتاتے ہیں کہ کابینہ میں شامل یہ اراکین تنخواہیں نہیں لیتے ہیں۔ ارے بھائی، تنخواہیں نہیں لیتے ہیں، لیکن ان کو دفاتر اور دیگر سہولیات اور مراد جو فراہم کی گئی ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آئین اور قانون کے اندر جو وفاقی کابینہ کے اراکین کی تعداد ہے، اس سے کتنا زیادہ انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح شامل کر رکھا ہے، اور ان کی کارکردگی کیا ہے، وہ کس لیے کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو حکومتی اخراجات کے اندر روز بروز حکومت کی عیاشیوں میں اور حکومت کی شاخ خرچیوں کے اندر کہیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، تو دوسری جانب عوام کی جو بنیادی خوراک کا مسئلہ ہے، مہنگائی میں وہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ ادویات کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام پاکستان میں بغیر دوا کے استعمال کے زندہ درگوری نہیں بلکہ موت کے منہ میں جانے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ سب ایک ایسا حکومت کی ناکام کارکردگی کا منہ بولتا مستند ثبوت ہے کہ اگر حکومت کو ملک اور قوم کا خیال ہے تو ان کو فوری طور کے اوپر حکومت سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ تو آئے تھے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے، انہوں نے تو ریکارڈ توڑ مہنگائی کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے، اور جو پیسہ ہمارا ڈی ویلیو ہوا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داریوں سے حکومت میں شامل کوئی بھی فرد اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا ہے۔ کورونا کے حوالے سے ہمارے طبی اور نیم طبی عملے نے اپنی جانیں دے کر اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جو کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے حکومت کی جانب سے جو شہداء پیکج اور سول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، اس پر اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے اندر وہ سہولتیں بھی واپس لے کر ان طبی اور نیم طبی عملے کو مایوس کیا گیا ہے کہ جنہوں نے تاریخ کی اس نازک گھڑی کے اندر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا فرض منصبی ادا کیا تھا، اور حکومت نے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے انہیں اعزازات سے نوازنے کے، اس کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے، جس سے طبی اور نیم طبی عملے کے اندر
خواہ وہ پبلک سیکٹر کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، ان کے اندر نہایت مایوسی اور بددلی کا ماحول دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی، ایڈز، ٹی بی جیسی بیماریوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، آج تک حکومت یہاں سے پولیو کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ موجودہ حکومت بھی اور اس سے پہلے کی ماضی کی حکومتیں بھی، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ہم سے کہیں پہلے 3 راؤنڈ کے اندر وہاں سے وہ ایران پولیو فری ملک بن چکا ہے۔ ہم ان چند ممالک کے اندر شامل ہے جہاں سے پولیو کے کیسز ختم نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محکمہ صحت کے اندر جو کرپشن کا ناسور ہے، جو کہ کمیشن مافیا ہے اور جو کہ ہیلتھ مافیا ہے، اس کے خلاف کسی قسم کے اقدامات کرنے کے بجائے ہم انہیں نوازتے ہیں۔ ان کی ان نوازشات کی وجہ سے آج تک ایک پولیو جیسا معاملہ جو ہے اس میں ہم عالمی برادری کے اندر نہایتی شرم کے ساتھ ہماری نگاہیں وہاں پر نیچی ہیں اور ہماری پابندیاں بھی پہلے اس حوالے سے لگی ہیں، لیکن آج بھی حفاظتی ٹیکہ جات کے نام کے اوپر حکومت اپنے من پسند افسروں کو نواز رہی ہے، کیونکہ پولیو کے اندر بہت زیادہ فنڈز ہیں، پیسہ ہے، اور خاص طور کے اوپر جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں جو خالی اسامیوں پر بھرتی کا معاملہ ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ہفتے میں اس حوالے سے آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔